کہتے ہیں کہ تمہیں کس نے کہا اے مسلمانوں، اے سنیو، تمہیں کس نے کہا کہ صحابہ معیار حق ہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، اور صحابہ معیار حق کیوں ہیں؟ تو میرے بھائیو، صحابہ کرام معیار حق اس لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کے امتحان لیے ہیں، ان کے دلوں کو آزمایا ہے، ایک بار نہیں بار بار آزمایا ہے، اور کئی بار آزمانے کے بعد خود فیصلہ فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ ہم نے ان کے دلوں کو آزمایا کس کے لیے؟ تقوی کی جانچ کے لیے۔ اب یہ تقوی کی جانچ کیا اللہ کے لیے تھی؟ اللہ جانچنا چاہتا؟ نہیں، اللہ ان کے تقوی کو دوسروں پر ظاہر کرنا چاہتے تھے، اللہ ان کا تقوی دوسروں کو بتانا چاہتے تھے، اور اللہ نے بتایا، اللہ نے بتلایا، اور ایسا بتلایا کہ اب واضح طور پر کہہ دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تمہارا ایمان ان کے ایمان کی طرح ہوگا۔ کیا مطلب؟ جیسے اللہ کو وحدہ لا شریک ذات و صفات میں انہوں نے مانا، تم بھی مانو گے۔ جیسے اللہ کے تمام فرشتوں کو بشمول حضرت جبرائیل انہوں نے برحق تسلیم کیا، تم بھی تسلیم کرو گے۔ جیسے انہوں نے تمام آسمانی کتابوں کو برحق سمجھا، تم بھی سمجھو گے۔ بلا کموں کا سمجھا، تم بھی سمجھو گے۔ جو کتاب تمہارے سامنے موجود، اس کتاب کو انہوں نے ایسا ہی سمجھا کہ یہی حرف اول، یہی حرف آخر، نہ اس میں کمی، نہ اس میں اضافہ، نہ اس میں کوئی نقص، نہ اس میں کوئی عیب، نہ اس میں کوئی چیز تحریف ہوئی، نہ اس میں کوئی تغیر ہوا، نہ اس میں کوئی تبدل ہوا۔ جیسے انہوں نے سمجھا ویسے تم بھی سمجھو گے۔ جیسے انہوں نے قبر اور حشر کو سمجھا، تم بھی سمجھو گے۔ جیسے انہوں نے جنت کو جہنم کو جانا سمجھا، تم بھی جانو گے، سمجھو گے۔ جیسے انہوں نے عقائد میں تمام انبیاء کو تسلیم کیا، تم بھی کرو گے۔ جیسے انہوں نے ایمانیات میں قرآن کو برحق سمجھا، تورات کو، زبور کو، انجیل کو برحق سمجھا، تم بھی سمجھو گے۔ جیسے انہوں نے اللہ کی بتلائے ہوئے ایمانیات کے بعد عبادات میں مصطفیٰ کریم کے نقش قدم پر زندگی گزار کر نماز ویسی پڑھی جیسے مصطفیٰ کریم نے ان کو سکھلائی، تو ان کی نماز کی طرح تم بھی نماز پڑھو گے، ان کے روزے کی طرح تم بھی روزہ رکھو گے، ان کے حج کی طرح تم بھی حج کرو گے، ان کے جہاد کی طرح تم بھی جہاد کرو گے، ان کی طرح تم آپس میں رحماء بینہم بنو گے، ان کی طرح تم آپس میں محبت کا ایک درجہ قائم کرو گے، ان کی طرح تم دوسروں کے مقابلے میں، یعنی دشمن کے مقابلے میں اشداء علی الکفار بنو گے، ان کی طرح تم اللہ کو راضی کرنے والے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا بنو گے، ان کی طرح تم رکوع اور سجدے کرو گے، ان کی طرح تمہاری پیشانیاں رکوع اور سجدے سے چمکے گی، ان کی طرح تمہارے اعمال، تمہارے گفتار، تمہارے اخلاق، تمہارے معاملات، تمہاری معیشت، تمہاری معاشرت، تمہارے ایمانیات، تمہارے عقائد ان کی طرح ہوں گے، تو پھر سمجھو کہ تم کامیاب ہوگے۔ اگر تمہارا ایمان ان جیسا نہیں، تمہارے عقائد ان جیسے نہیں، تمہاری معاشرت ان جیسی نہیں، تمہاری معیشت ان جیسی نہیں، تمہارے معاملات ان جیسے نہیں، تمہارے اخلاق ان جیسے نہیں، تو پھر سمجھو کہ تمہارا راستہ جدا، ان کا راستہ جدا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ پچھلی امتوں بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، 72 فرقے ہوئے، اور میری امت کے ہوں گے 73 فرقے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، صحابہ کرام نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ، وہ جو 73 فرقے ہوں گے ان میں سے آپ نے فرمایا کہ ایک کامیاب ہے، وہ ایک کامیاب کون سا ہے؟ جواب دیا آقا علیہ السلام نے، کیا؟ کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پہ میں چلوں اور میرے ساتھ صحابہ کرام چلیں، اکیلا میں نہیں، میرے ساتھ صحابہ بھی ہوں، تو وہ راستہ کامیابی کا ہے۔ اب جو اس راستے پہ چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اب اس راستے پہ جس پہ میں چلا، میرے ساتھ صحابہ چلے، صحابہ کرام میں سے بھی خاص طور پہ خلفائے راشدین چلے، کیونکہ میری سنت اور ان کی سنت تم پر لازم ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، تم پر
کرنا نہیں. پھر فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. محبوب آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، درست راستہ ہے جس کی طرف میں لوگوں کو بلا رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، لوگوں کو اس کے راستے پہ چلنے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں ہی نہیں، انا ومن اتبعنی، میں بھی اس راستے کی دعوت دے رہا ہوں اور میرے ساتھ چلنے والے، مجھ پر ایمان لانے والے، میری اتباع اور پیروی کرنے والے، یہ میرے صحابہ، یہ میرے اولین مخاطبین بھی میرے ساتھ ساتھ ہیں. یعنی گویا جو راستہ میرا ہے وہی راستہ ان کا ہے، جو طریقہ میرا ہے وہی طریقہ ان کا بھی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ معیار حق اس لیے ہیں کہ وہ راہ مصطفیٰ پہ ہیں، وہ مصطفیٰ کریم کے راستے پہ ہیں، وہ سنت رسول پہ چل رہے ہیں، وہ رسول اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پہ چل رہے ہیں، اس لیے وہ معیار حق ہیں. اور یہ معیار حق ہونا کسی اور نے نہیں بتلایا،